ناظرین، اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد کی زندگی میں رفقہ بنت بطویل سے شادی کی۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی اور وہ بانجھ تھیں۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تو وہ امید سے ہو گئیں۔ پھر اس کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام عیسو تھا جسے اہل عرب عیس کہتے تھے اور وہی رومیوں کا جد امجد ہے، اور دوسرا جو اپنے بھائی کی ایڑی پکڑے پیدا ہوا، اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ انہی کا نام اسرائیل بھی ہے اور اسی لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت عیسو سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ ان کا پہلوٹا بیٹا تھا، جبکہ ان کی بیوی رفقہ کو یعقوب سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ چھوٹے بیٹے تھے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو ان کی نظر کمزور ہو گئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کھانا تیار کرنے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ عیسو، جا کر شکار کرو اور اس کا گوشت پکا کر مجھے کھلاؤ تاکہ میں تیرے حق میں خیر و برکت کی دعا کروں۔ عیسو شکار پیشہ آدمی تھا، وہ شکار کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ رفقہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی بکریوں میں سے 2 عمدہ بکریاں ذبح کرنے کے بعد پکائے اور اپنے بھائی کے آنے سے پہلے اپنے والد کو پیش کرے تاکہ وہ دعا تیرے حق میں ہو۔ پھر اس نے چھوٹے بھائی یعقوب کو بڑے بھائی عیسو کے کپڑے پہنا دیے اور بکریوں کی کھال اس کے بازوؤں اور گردن پر لپیٹ دی، کیونکہ عیسو کے جسم پر بہت بال تھے اور یعقوب کا جسم بالوں سے صاف تھا۔ جب اس نے کھانا لا کر پیش کیا تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، آپ کا بیٹا عیسو ہوں۔ آپ نے اس سے معائنہ کیا اور کہا، آواز تو یعقوب کی ہے لیکن چھونے اور کپڑوں سے عیسو معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت اسحاق نے کھانا کھا لیا تو یعقوب کو دعا دی اور کہا کہ تو اپنے تمام بھائیوں میں معزز ہو، ان کا اور ان سے بعد والی قوموں کا سردار ہو، اور ان کا رزق اور ان کی اولاد میں بہت زیادہ برکت ہو۔ اتنے میں بڑا بیٹا عیسو بھی والد کے حکم کے مطابق کھانا لے کر حاضر ہوا۔ حضرت اسحاق نے فرمایا، بیٹا یہ کیا؟ اس نے کہا، یہ وہ کھانا ہے جس کی آپ نے خواہش ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا، تو نے ابھی ہی تو مجھے کھانا دیا تھا جسے کھا کر میں نے تجھے دعا دی۔ تو عیسو نے کہا، خدا کی قسم میں نے آپ کو کوئی کھانا پیش نہیں کیا۔ عیسو کو یقین ہو گیا کہ اس کا چھوٹا بھائی اس سے پہلے کھانا پیش کر کے دعا لے چکا ہے، چنانچہ اسے اس پر بہت غصہ آیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اس نے بھائی کو دھمکی دی کہ باپ کی وفات کے بعد اسے قتل کر دے گا۔ اس کے مطالبے پر اس کے والد اسحاق نے اس کے لیے دوسری دعا کی، اس کی اولاد کو سخت اور زرخیز زمین ملے، ان کے رزق اور پھلوں میں اضافہ ہو۔ جب ان کی ماں نے سنا کہ عیسو اپنے بھائی یعقوب کو دھمکیاں دے رہا ہے تو اس نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ اپنے ماموں لابان کے پاس حران کے علاقہ میں چلے جائے اور بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہیں رہے اور اس کی بیٹیوں میں سے کسی سے شادی کر لے۔ اس نے اپنے خاوند اسحاق کو بھی چھوٹے بیٹے کو ایسا کرنے کو کہا اور دعا دینے کو کہا، چنانچہ اسحاق نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یعقوب دن کے پچھلے پہر روانہ ہوئے۔ رستے میں شام ہوئی تو وہ ایک جگہ پتھر رکھ کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس پر فرشتے چڑھ اور اتر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں یعقوب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد بہت بڑھاؤں گا اور یہ زمین تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اس خواب کی وجہ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ نے نظر مانی کہ اگر وہ سلامتی سے گھر پہنچ گئے تو اس مقام پر اللہ کی عبادت گاہ تعمیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ بھی دے گا اس کا 10واں حصہ آپ اللہ کے لیے دیں گے۔ پھر آپ نے اس پتھر پر نشانی کے لیے تیل لگا دیا اور اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج کل بیت المقدس واقع ہے، جسے حضرت یعقوب نے بعد میں بنایا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے نئے آنے والے ویورز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔